آج پورے گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ وجہ بھی خاص تھی۔ ماموں کا بیٹا 4 سال بعد اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس آ رہا تھا۔ ممانی کی تو خوشی جیسے زمین پر ٹک ہی نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے خوشی کے مارے پورا گھر جگمگا کر رکھ دیا تھا۔ یہ صدیقی منزل کا منظر تھا، جہاں صدیقی صاحب اپنی بیوی آسیہ بیگم اور اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا حمزہ صدیقی 26 سالہ، مناسب نکوش اور باوقار شخصیت کا مالک، جو آج بیرون ملک سے پڑھائی مکمل کر کے واپس پاکستان جا رہا تھا۔ اس سے چھوٹی بیٹی امل صدیقی تھی، 24 سالہ، جس نے ابھی گریجویشن مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد 22 سالہ عمر صدیقی تھا، اور سب سے چھوٹی انمول صدیقی، جو صرف 19 سال کی تھی۔ ان سب کے علاوہ اس گھر میں ایک اور لڑکی بھی رہتی تھی، ماہا افتخار۔ وہ صدیقی صاحب کی مرحوم بہن کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماہا کے والدین اس کے بچپن میں ایک حادثے میں چل بسے تھے، اور تب سے وہ ماموں کے گھر میں ہی پرورش پا رہی تھی، کیونکہ ددیال والوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اسے نہیں رکھ سکتے۔ ماموں اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، مگر ممانی کا رویہ ہمیشہ سے ہی کچھ لیا دیا سا رہتا تھا۔ 21 سالہ ماہا خوبصورتی کی زندہ مثال تھی۔ اس کی وہ معصوم مگر دلکش صورت اکثر ممانی کے دل میں چبھن پیدا کر دیتی تھی۔ یوں لگتا جیسے ماہا کی خوبصورتی انہیں اپنی مرحوم نند کی یاد دلانے کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا حسد بھی جگا دیتی ہو۔ ماہا بالکل اپنی ماں پر گئی تھی، خوبصورت، نازک، باوقار۔ اس کی پڑھائی سے لے کر ہر خرچہ تک ماموں نے اٹھاتا تھے، اور یہی بات آسیہ بیگم کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ وہ خود سوچتی کہ آخر وہ اسے اپنے گھر میں کیسے برداشت کر رہی تھی۔ اس گھر کے بچوں میں انمول بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس کا بھی ماہا کے ساتھ رویہ ویسا ہی سرد اور بے رخی بھرا تھا، جبکہ عمل اپنے باپ پر گئی تھی، رحم دل، نرم مزاج اور دوسروں کا احساس کرنے والی۔ وہ اکثر ماہا کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کر لیا کرتی تھی، چاہے وہ کپڑے ہوں یا کتابیں۔ دونوں بیٹے حمزہ اور عمر اپنے معاملات میں سیدھے سادے تھے، نہ زیادہ غصہ کرتے، نہ ضرورت سے زیادہ پرواہ۔ ماہا اس گھر میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی کہ کہیں ممانی کسی چھوٹی بات پر بھی اسے تانا نہ دے دے۔ اس لیے وہ اکثر گھر کے تقریباً سارے کام خود کر لیتی تھی۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب حمزہ صدیقی 4 سال بعد صدیقی منزل پہنچ چکا تھا۔ سب گھر والے خوشگوار باتوں میں مصروف تھے، جبکہ ماہا کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اس نے چائے تیار کی اور سب کو سرو کرنے کی نیت سے ٹرے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، حمزہ کی نظر بے اختیار اس پر اٹھ گئی، اور پھر پلٹنا ہی بھول گئی۔ ماہا ان 4 سالوں میں پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ ارے واہ ماہا، تم تو پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ حمزہ نے آہستہ سے عمل کے کان میں سرگوشی کی، لیکن بات صرف عمل تک نہ تھی۔ آسیہ بیگم کے کانوں پہ یہ جملہ سن لیا تھا، اور ان کے اندر جیسے غصے کی ایک تیز لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی اس لڑکی کو دل سے قبول نہیں کر پاتی تھی، اور اب اگر ان کا بیٹا بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگا تو اسے بہو بنانا تو ان کے لیے کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ مگر وہ اس وقت کڑوا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ 2 دن بعد کا ذکر ہے۔ آج عمل کے رشتے کے لیے کچھ لوگ گھر آئے ہوئے تھے، اور عمل جانے صبح سے کتنے ہی ڈریس بدل چکی تھی۔ ہر بار آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو پرفیکٹ دکھانے کی کوشش کرتی۔ کبھی رنگ پسند نہ آتا، کبھی ڈیزائن۔ آخر کار اسے ایک ڈریس پسند آیا تو اس کے کمرے کا تو جیسے حشر نشر ہو چکا تھا۔ ماہا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا اور خاموشی سے کمرہ سمیٹنے لگی، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی کمرہ شیئر کرتی تھی۔ جب مہمان آئے تو ماہا نے بڑی مہارت سے خود کو مہمانوں کے سامنے آنے سے گریز کیا۔ خوش قسمتی سے انہیں عمل پسند آ گئی۔ دیکھیں، بچی تو بہت اچھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور سمجھدار بھی۔ بس ہم تو جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکے کی ماں نے تعریف کے ساتھ اپنی خواہش بھی رکھ دی۔ سارے اس وقت لاؤنج میں موجود تھے سوائے ماہا کے، جو حسب معمول کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میری بیٹی ماشاءاللہ بہت ہی سلجھی ہوئی ہے۔
आसिया बेगम के लहजे में बेटी के लिए मोहब्बत और नरमी घुली हुई थी। हाँ, बस एक बात बता दें, जहेज में क्या क्या देंगे। और देखें, मेरा बेटा तो खानदान में इकलौता है, तो एक कार तो होनी चाहिए। लड़के की माँ की लालच भरी बात ने लम्हे भर में माहौल को खामोश कर दिया। पूरे लाउंज में जैसे हवा रुक गई थी। सदीकी साहब का चेहरा लम्हों में सफेद पड़ गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम मशवरा करके आपको बताएंगे। आसिया बेगम ने फौरन बात संभाली, वरना बात बिगड़ सकती थी। खैर, वो लोग नाश्ता पकाकर चले गए थे, मगर उनके जाने के बाद सदीकी साहब और आसिया बेगम में खासी तकरार हुई। अरे क्या जरूरत थी उन्हें हाँ करने की, कैसे मुंह फाड़ कर कार मांग रहे थे। सदीकी साहब के लहजे में दबा हुआ गुस्सा था। हाँ तो क्या हो गया, हमारी बेटी है, अगर दामाद को गाड़ी तोहफे में दे देंगे तो आखिर हर्ज ही क्या है। आसिया बेगम ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया, जैसे ये बिल्कुल मामूल की बात हो। आसिया बेगम जैसे कुछ सुनने की रवादार ही ना थी। मेरा कारोबार इतना बड़ा नहीं कि मैं एक ही बेटी पर सारा जहेज लुटा दूं, फिर बाकी दोनों का क्या दूंगा। सदीकी साहब ने नरमी से समझाने की कोशिश की। क्या मतलब, दोनों को? हमारी तो सिर्फ दो बेटियां हैं, और जब अनमोल का नंबर आएगा तब तक हमजा की जॉब लग चुकी होगी। जहां तक बात है माह की, तो उसकी माँ का जो कुछ था वही काफी है। हमारे पास इतना सब नहीं कि उस पर भी खर्च करते फिरे। आसिया बेगम के अल्फाज सदीकी साहब के दिल पर जैसे खंजर बनकर उतरे। तुम कैसी बातें कर रही हो, वो मेरी बहन की बेटी है, मैंने उससे बाप बनकर पाला है। तुम्हें क्या लगता है मैं उससे खाली हाथ अगले घर भेज दूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है आसिया बेगम। गुस्से से उनकी आवाज बुलंद होगी, और वो बहस खत्म करके उठ गई। कुछ दिनों तक घर में यही माहौल छाया रहा। मामूली बात पर भी बहस में बदल जाती, मगर बिलाखिर सदीकी साहब ने हार मान ली। आसिया बेगम का कहना था कि ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता, लाखों में एक है। लड़की की जॉब अच्छी है, खानदान भी मोअज़्ज़ज़ है। अगर सदीकी साहब का कारोबार अच्छा था, मगर इतना नहीं कि एक बेटी को कार समेत जहेज देकर बाकी दोनों के लिए भी आसानी बाकी रहती। वो समझते थे कि यह फैसला आने वाले दिनों को मुश्किल बना सकता है। मगर असल तूफान तो तब आया जब एक रोज उनकी फर्नीचर की दुकान में अचानक आग लग। ऐसी आग जिसने ना सिर्फ सामान बल्कि सदीकी खानदान की सुकून भरी जिंदगी को भी राख में बदल दिया था। लाखों का नुकसान हुआ था, सब कुछ जलकर राख हो चुका था। और इसी सदमे के जेर असर सदीकी साहब अपने आप को संभाल न सके। शदीद जहनी दबाव ने उन्हें आखिरकार हार्ट अटैक दे दिया। सदीकी मंजिल पर जैसे कयामत टूट पड़ी, क्योंकि सदीकी साहब जिंदगी की तरफ वापस ना आ सके थे। उनकी मौत ने पूरे घर के सतून हिला दिए थे। माहा के लिए तो ये दूसरा यतीम होना था। उसे लगा जैसे एक बार फिर उसके सर से साया छिन गया हो। अब उसका दुनिया में कोई भी नहीं रह गया था। अमल का रिश्ता भी उस हादसे के साथ टूट गया था। लड़के वालों ने साफ कह दिया था, ये तो है ही मनहूस। वो रिश्ता मनसूख कर गए। अमल खामोश होगी, उसके बाप का बिछड़ जाना अलग सदमा था, और रिश्ते के टूट जाने की तकलीफ अलग। 6 माह बाद दोबारा अमल का रिश्ता देखने की कोशिश की गई, मगर वो लोग भी भारी जहेज का मुतालबा करने लगे, इसलिए ये रिश्ता भी ना हो सका। अमल दिन ब दिन डिप्रेस्ड रहने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी उम्र निकलती जा रही है, और वो भी दूसरी लड़कियों की तरह एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी। उस रोज वो सब लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे कि हमजा ने यकदम अपनी माँ को मुखातिब किया। अम्मा, मैं सोच रहा था क्यों ना आप मेरी शादी माहा से करवा दें। ये अल्फाज नहीं बल्कि पिघला हुआ सीसा था, जो आसिया बेगम को अपने कानों में उंडेलता हुआ महसूस हुआ। वो तड़प उठी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो हमजा सिद्दीकी, वो सख्त लहजे में बोली। मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ मेरी भांजी बनेगी। माह का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैं उसे कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। आसिया बेगम का गुस्सा दीदनी था। माह तो उन्हें पहले ही एक आंख नहीं भाती थी, और ऊपर से अपने ही बेटे के मुंह से ऐसा जुमला सुनकर तो जैसे उनका खून खोल उठा था। अरे नहीं अम्मा, मैं तो बस वैसे ही बात कर रहा था। अगर घर में ही शादी हो जाए तो ना कोई जहेज देना पड़ेगा, और आपको तो हमेशा की तरह फ्री में एक नौकरानी भी मिल जाएगी। हमजा अपनी माँ की सोच अच्छी तरह जानता था, इसीलिए वो इसी जाविये से उन्हें मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनकर आसिया बेगम
چند لمحوں کے لیے واقعی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ اچھا، میں کچھ وقت کے لیے سوچ لوں، پھر بتاؤں گی۔ حمزہ نے سکون کی سانس لی۔ اسے کہیں نہ کہیں ماہا پسند آ گئی تھی، اور اسے شکر تھا کہ کم از کم وہ اپنی ماں کے ذہن کا دروازہ کھولنے میں کامیاب تو ہوا۔ یہ اگلے ہی دن کی بات تھی جب آسیہ بیگم کی بہن کو خبر ہوئی کہ ان کا بھانجا اپنی کزن کی بجائے ماہا سے شادی کرنے کا سوچ رہا ہے۔ وہ فوراً ہی ایک نئے رشتے کا بتایا۔ ارے لڑکے کی فیملی اتنی امیر ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ انہیں بس ایک لڑکی چاہیے، نوکرانی کی صورت میں۔ میں تو کہتی ہوں ماہا کی شادی وہیں کر دو، وہ لوگ اچھی خاصی رقم دیں گے، اسی طرح تمہاری دونوں بیٹیوں کی شادی آرام سے ہو جائے گی۔ آسیہ بیگم کافی دیر تک سوچتی رہی۔ نوکرانی سے بہتر تو رقم تھی، لہٰذا انہوں نے فوراً ہاں کر دی، اور پھر سیدھا ماہا کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں نے تمہارے لیے بہت اچھی جگہ رشتہ دیکھا ہے، وہ بہت امیر لوگ ہیں۔ چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گی تو ایسا شوہر نہیں ملے گا۔ بہتر ہے شادی کے لیے ہاں کر دو۔ تمہارے ماموں تمہارا خرچہ اٹھاتے اٹھاتے قبر تک پہنچ گئے، مگر تمہارے خرچے ختم نہیں ہوئے۔ اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں تمہارے جہیز کی تیاریاں کروں، اور ویسے بھی میرے گھر میں دو جوان بیٹے ہیں۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہوگی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے ابھی بھی شادی کرو اور میری جان بخشو۔ آج آسیہ بیگم کے لہجے میں نفرت بھی تھی اور حقارت بھی۔ وہاں سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ اچانک اس کے لیے اتنی مہربان کیوں ہو رہی تھی، اور اتنے امیر گھر میں رشتہ کیسے ملا۔ مگر اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے خاموشی سے ہاں کر دی۔ جیسا آپ کو مناسب لگے ممانی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بچپن سے ہی اس کے اندر خود اعتمادی کی کمی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے حکم پر سر جھکا دیتی تھی۔ ماں باپ کے بغیر پلی بڑھی لڑکیوں میں اکثر سیلف ڈیفenس کم ہوتا ہے، اور ماہا بھی ایسی ہی تھی۔ وہ اب کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے اسے بہتر لگا کہ شادی کے حوالے سے ہاں کر دے۔ اسے نہ حمزہ کی پسندیدگی کا کوئی احساس تھا، نہ ہی اس گھر کی بہو بننے کی خواہش۔ حالانکہ حمزہ کافی سلجھا ہوا تھا، اور اس نے کبھی اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے شادی کا اظہار بھی صرف اپنی ماں کے سامنے کیا تھا، ورنہ ماہا تو اس حقیقت سے بھی بے خبر تھی۔ جب آسیہ بیگم نے حمزہ کو یہ بات بتائی تو وہ حیران رہ گیا۔ ارے بھائی، اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچپن سے بھائی سمجھتی آئی ہے، اور یہاں شادی کبھی نہیں کرے گی۔ ویسے بھی تمہاری خالہ نے ایک بہت اچھا رشتہ بتایا ہے، کافی امیر فیملی ہے، تو میں وہیں شادی کروا رہی ہوں اس کی۔ وہ بھی راضی ہو گئی ہے۔ حمزہ کا دل ٹوٹ گیا، مگر وہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ جب لڑکی ہی راضی نہ تھی تو اس نے خود ہی اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے۔ وہ زبردستی کا کبھی قائل نہیں رہا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب ماہا ایک انجانے شخص کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ ادھر صدیقی منزل والوں کے حالات یکسر بدل گئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں اچھی خاصی رقم آ چکی تھی، اور یہ رقم کیوں دی گئی تھی، اس بات سے صرف آسیہ بیگم ہی واقف تھی۔ کمرے کا دروازہ جیسے ہی کھلا، ماہا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوگی۔ ممانی نے تو یہی کہا تھا کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے، مگر پھر بھی دل میں ایک فطری گھبراہٹ سر اٹھانے لگی۔ آخر اس نے آج تک اپنے شوہر کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا بیڈ تک آیا، اور ماہا اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے گھونگھٹ مزید جھکا گئی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ چکا تھا کہ اچانک اس نے آگے بڑھ کر ماہا کا ہاتھ تھام لیا۔ ماہا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ وہ اس کے مہندی بھرے نازک ہاتھ کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، پھر اس کی چوڑیوں کو چھونے لگا۔ چوڑیوں کی کھنکار پورے کمرے میں مدھم سی گونجی، تا ماحول میں ایک خوبصورت سی لرزش بھر گئی تھی۔ ماہا حیران تھی کہ آخر وہ کیا کرنے والا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ اچانک کھل کھلا کر ہنسا، اور ماہا کی حیرت مزید گہری ہوگی۔ واؤ، یہ بینگلز کتنی پیاری ہیں، کیا میں رکھ لوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ ضد کر رہا ہو۔ ماہا کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا کہ واقعی اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں۔ اس نے گھبرا کر ہی جھٹ میں گھونگھٹ اٹھایا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بچپنے جیسی معصومیت اور معصوم سی بے ربطی ماہا کے دل کو ڈھانپ گئی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر سامنے بیٹھے شخص کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ پلیز، میں اس سے کھیلوں گا بس، وہ بچے جیسے مانگ میں بولا، اور ماہا کی سانس جیسے حلق میں اٹک گئی۔ ماہا نے جھجکتے ہوئے ہاتھ چھڑا ہی لیا تو اس کے چہرے پر اچانک اداسی کے سائے ابھر آئے۔
پلیز دے دو نا، پلیز پلیز پلیز۔ وہ ضد کرتا رہا اور ماہا شوق کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو باقاعدہ ضد کرنے لگا تھا، ٹھیک ویسے جیسے چھوٹے بچے کھیل کے دوران ضد کرتے ہیں، اور ماہا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے چلے گئے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس شخص نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ اٹھایا، ماہا کی طرف دیکھا، پھر اپنی ناک تک پہنچا ہوا پھسلتا ہوا چشمہ اوپر کر کے ٹھیک کیا۔ واؤ، دلہن تو کتنی پیاری ہو۔ اس نے معصومیت سے اپنے ہاتھوں سے تالی بجا کر داد دی، اور ماہا کو یوں لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ قسمت نے اس کے ساتھ کیسا بھیانک مذاق کیا تھا، یہ کیسا دھوکا تھا۔ اسے مومانی نے آخر کہاں پھنسایا تھا۔ اب سمجھ آیا کہ مومانی کیوں بار بار کہتی تھی، بس ایک برائی ہے، ایک عیب ہے، اور آج ماہا کو پتہ چلا وہ عیب کیا تھا۔ ماہا کے دل میں اچانک خوف کا بوجھ اتر آیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے نصیب میں ایسا کچھ لکا ہوگا۔ کیا وہ واقعی اتنی گئی گزری تھی کہ اس کا نکاح کسی ذہنی معذور شخص سے کر دیا گیا تھا؟ وہ بھی اس حقیقت کو سمجھ ہی رہی تھی کہ وہ شخص اس کے قریب ہونے کو جھکا، مگر ماہا بری طرح بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ پلیز دور رہو مجھ سے۔ اس کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بس میں تو تمہارے یہ جھمکے دیکھ رہا تھا، اس نے بچوں جیسی سادگی سے کہا، جیسے اسے ماہا کی گھبراہٹ کا کوئی اندازہ ہی نہ ہو۔ ماہا کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر کسی دیوار سے ٹکرا لے۔ یہ اس کے ساتھ آخر کیا کر دیا گیا تھا؟ اسے آخر کس پاگل کے حوالے کر دیا گیا تھا؟ کہا نا، پلیز دور رہو۔ وہ گھبراہٹ سے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا بھاری لہنگا سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ رک جاؤ دلہن، اس کی آواز کانوں میں گونجی۔ اگر باہر گئی تو وہ چاچی مارے گی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تمہاری دلہن کمرے سے باہر نکلی تو دونوں کو سزا دوں گی۔ اس کے الفاظ ماہا کے قدموں میں کیل کی طرح سرک گئے۔ وہ دروازے تک پہنچ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی، دل دھڑکنے سے انکاری۔ پھر اسے ممانے کی باتیں یاد آنے لگی، جیسے دماغ میں ہتھوڑے برس رہے ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، کوشش کرنا ہمارے گھر کم سے کم آنا، بلکہ آنا ہی مت۔ شادی کے بعد لڑکیوں کا گھر سسرال ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، اب میری دہلیز پر کبھی واپس نہ آنا۔ وہ جملے اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ ماہا کا قدم دروازے تک پہنچ کر جیسے پتھر کا بن گیا۔ وہ آہستہ سے واپس پلٹ آئی۔ اس کا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ ماموں تو پہلے ہی چلے گئے تھے، اور مومانی، وہ تو برسوں پہلے ہی اس سے دل اور چہرہ دونوں پھیر چکی تھی۔ بچپن سے اس کے اندر خود اعتمادی نہ ہونے کے برابر رہی تھی۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا تو جیسے اسے کبھی سکھایا ہی نہیں گیا تھا، اور سکھاتا بھی کون؟ ماں باپ تو تھے نہیں، بس ماموں نے سر پر ہاتھ رکھ کر پال دیا تھا۔ مگر یتیمی کا دکھ جیسے محلوں میں پلے انسان کے اندر احساس کمتری اور بے بسی میں بھر ہی دیتا ہے، ایسے بچوں میں سیلف ڈیفنس کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کا بوجھ لیے واپس مڑی۔ کیا کرتی؟ اتنی دولت اس کے کس کام کی تھی؟ وہ خوبصورت اور امید مرد بھی اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ جب اس کا ذہن ہی سلامت نہیں تھا، آخر اسے کہاں پھنسا دیا گیا تھا؟ وہ دوبارہ آ کر بیڈ کے کنارے پر چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا دلہن تمہیں؟ میں اچھا نہیں لگا؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا، نرمی سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ چاچی نے تو کہا تھا تم میری دوست ہو۔ اس کے لمس نے ماہا کے جسم میں ایک جھٹکا سا دوڑا دیا۔ وہ فوراً گھبرا کر پیچھے ہٹی، اسے جھٹکا دیتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خبردار میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ غصے اور خوف کے ملے جلے لہجے میں اسے ڈانٹتی ہوئی سیدھی واش روم میں جا کر بند ہوگی۔ دوسری طرف ابراہیم افندی ایک رئیس گھرانے کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کے ماں باپ چند سال پہلے ایک حادثے میں چل بسے تھے۔ وہ 23 سال کا پرکشش، خوبصورت اور بے حد ہینڈسم مرد تھا، مگر 2 سال پہلے ہونے والے کار ایکسیڈنٹ نے اس کی زندگی کا نقشہ بدل دیا تھا۔ وہ اپنی یاداشت کھو بیٹھا تھا، اس کا ذہن، اس کی سمجھ، سب کچھ ایک معصوم بچے جیسا ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ اس شادی کو، ماہا کو، اس رشتے کو حقیقت سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ مگر حیرت کو ماہا کو یہ تھی کہ آخر ایسے شخص کی شادی کیسے کر دی گئی، جس کا ذہن ہی بچپن میں اٹکا ہوا ہو، جسے اپنی زندگی کا شعور ہی نہ ہو۔ یہ تو یقیناً کوئی بہت بڑی سازش تھی۔ ممانی نے آخر کس طرح اس کا سودا کر دیا تھا۔
وہ اتنی بڑی چال کیسے چل سکتی تھی؟ واش روم میں کھڑی وہ کافی دیر تک روتی رہی، مگر اپنا چہرہ دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور سادہ سے سوٹ میں باہر نکلی۔ وہ صوفے پر جا کر لیٹ گئی، بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ کتنی ہی دیر وہ شخص اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا بازو ہلایا۔ تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہو؟ اس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ماہا نے اپنے چہرے سے بازو ہٹایا اور سرد لہجے میں کہا، پلیز جا کر سو جاؤ، مجھے تنگ مت کرو۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی، اس کی زندگی ہی تباہ ہو چکی تھی، نرمی کیا کرتی؟ ابراہیم اچانک ہی سہم گیا، اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ وہ واپس پلٹا اور بیڈ کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ماہا اس سے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر اپنا رخ موڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اگلے دن صبح کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سے اس کی آنکھیں کھلی۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی تو دیکھا کہ کمرے میں ایک ملازمہ کھڑی ہے اور ابراہیم پر چلا چلا کر غصہ نکال رہی ہے۔ ابراہیم نے دودھ کا گلاس اٹھا کر نیچے پھینک دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گلاس توڑنے کی؟ اس کے پیسے تمہارا باپ دے گا؟ یہ ملازمہ تھی اور محض زنزلوں کی زد میں تھی کہ ایک ملازمہ اپنے ہی گھر کے مالک کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی تھی۔ ماہا ایک ہی جھٹکے میں اس کے پاس گئی، ابراہیم کے پیچھے کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر سخت لہجے میں بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں تمیز نہیں اپنے مالک سے بات کرنے کی؟ وہ غصے سے چبلائی۔ ابراہیم ڈر کے مارے اس کا بازو پکڑ چکا تھا اور اس کا دوپٹہ جو گلے میں تھا اس کا پلو بھی پکڑ لیا تھا۔ او ہیلو میڈم، یہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، ہمارے مالک صرف بڑے صاحب اور بڑی بی بی ہے۔ وہ یقیناً ابراہیم افندی کے چاچا سرمد افندی اور ان کی بیوی بشرا افندی کی بات کر رہی تھی۔ یہاں صرف نوکر ہیں بس، اور آج سے تم بھی نوکرانی ہو، تمہاری یہی اوقات ہے۔ ماہا کا دل چاہا کہ ایک تھپڑ دے مارے، مگر اس نے برداشت کر لیا۔ اس سے حیرت ہو رہی تھی کہ ایسے ملازمین بھی ہوتے ہیں۔ نکلو یہاں سے۔ شاید آج پہلی بار ماہا کو اتنا غصہ آیا تھا۔ میرے کمرے میں دوبارہ داخل ہونے کی ہمت مت کرنا۔ روانی میں کب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے دروازے کی سمت اشارہ کرنے لگی۔ ملازمہ اسے گھورتی رہی، پھر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہا پلٹی اور ایک افسوس بھری نظر ابراہیم پر ڈال دی۔ اس کے چہرے پر بالکل بچوں کی طرح خوف واضح تھا۔ تو مجھ سے ناراض نہیں ہونا؟ ابراہیم نے بڑی مان سے پوچھا۔ ماہا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو خود سے ناراض ہوں، کسی سے کیا ناراض ہونا ہے؟ وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی۔ ابراہیم اچانک خوش ہو گیا اور قریب آیا۔ مجھے نہ پراٹھا چاہیے نہ آملیٹ، تم بنا کر دو گی نا؟ اس نے اپنے ہاتھ ماہا کے دوپٹے کے پلو کو لپیٹتے ہوئے فرمائش کی۔ ماہا کو بھی اس ساختہ اس پر ترس آیا اور دل میں ہمدردی جاگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بنا دیتی ہوں۔ ویسے بھی کام کرنے میں ماہا ماہر تھی، اس نے کبھی بھی گھر کے کام کاج سے منہ نہیں موڑا تھا، اور کام کرنا اس کے لیے بس ایک چٹکیوں کا کھیل تھا۔ آپ یہاں بیٹھو اور کمرے سے باہر مت نکلنا، میں لے کر آتی ہوں۔ اسے ہدایت کرتی ہوئی ماہا کمرے سے باہر نکلی۔ یہ گھر نہیں بلکہ ایک بہت بڑا محل تھا۔ وہ آس پاس دیکھتی رہی اور کچن تلاش کرنے لگی۔ تب اس کی نظر بشرا فندی پر پڑی۔ اس پاگل کی ساری ذمہ داری تمہارے سر پر ہے۔ آج کے بعد اگر اس نے گھر کا کوئی بھی قیمتی سامان توڑا تو تمہیں اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ سختی سے تنبیہ کرتی ہوئی وہ اوپری فلور کی طرف بڑھ گئی۔ ماہا بس حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ابراہیم کی چاچی ہیں۔ اتنا غرور نہ جانے کس بات کا تھا۔ ماہا سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی۔ وہاں ملازمین کھڑے تھے مگر بنا ان کی طرف دیکھے ماہا نے خود ہی سارا سامان تلاش کرنا شروع کیا۔ پھر پراٹھا اور آملیٹ بنا کر ٹرے میں رکھتی ہوئی وہ کمرے میں واپس آئی۔ ابراہیم اچھے بچے کی طرح بیڈ پر سکرا بیٹھا تھا۔ ماہا نے ٹرے اس کے سامنے رکھی اور اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات فوراً نمایاں ہو گئے۔ واؤ، ٹیسٹی! اس نے کلیپنگ کی، بالکل ویسے جیسے بچے خوش ہوتے ہیں۔ ماہا کو سمجھ نہ آیا کہ اپنی قسمت پر ہنسے یا روئے۔ قسمت نے اس کے ساتھ کیسا بےہودہ سا مذاق کیا تھا۔ شادی کے نام پر ایک پاگل شخص کو سنبھالنا یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا، مگر وہ خدا سے کسی قسم کا شکوہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ شکوہ کرنا اسے کبھی زیب نہیں دیتا تھا۔ خدا نے آج تک جو کچھ دیا اس پر اس نے صبر اور شکر کیا،
اور آئندہ بھی صبر اور شکر ہی کرے گی۔ پلیز مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ نا۔ اچانک ہی اس نے ماہا کا ہاتھ ہلایا اور ماہا اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ اسے نہ جانے کیوں عجیب سی شرم محسوس ہوئی، مگر پھر سوچا، ہاں یہ تو اس کا شوہر ہے۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے شروع کیے اور وہ خوشی سے کھا رہا تھا۔ ایک آنسو لڑکھڑاتے ہوئے اس کی آنکھ سے نکلا اور گال پر پھسل گیا۔ مقابل نے اپنے ہاتھ سے نرمی سے وہ آنسو صاف کیا۔ تم تو بہت اچھی ہو، اور اچھے بچے روتے نہیں ہیں دلہن۔ اس کے دلہن کہنے پر ماہا نے چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ میں دلہن نہیں ہوں، اوکے؟ اسے لگ رہا تھا کہ اس وقت وہ سادہ سے کپڑوں میں ہے۔ نہیں نا، تم میری دلہن ہو۔ اور ماہا کہیں پہر ہنستی رہی۔ اس کی باتیں اتنی معصوم اور مزاحیہ تھی کہ ماہا کو بس ہنسی آتی رہی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں آپ کی دلہن۔ وہ بھی جیسے مان گئی۔ وقت گزرتا گیا اور ماہا ہر روز صبح سے شام تک صرف ابراہیم کا خیال رکھتی، اس کے کھانے پینے، آرام اور ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا دھیان رکھتی۔ کبھی کبھار ابراہیم غصے میں آ کر نوکرانیوں پر چیختا تو نوکرانیاں بھی اس پر ہاتھ اٹھانے سے نہیں ہچکچاتی، اور ان سب حالات میں ماہا کو بہت تکلیف ہوتی تھی، دل گھبرا جاتا تھا۔ ایک رات ماہا شاید پانی لینے کے لیے کچن میں گئی۔ اس نے دیکھا کہ نوکرانی دودھ کے گلاس میں کوئی گولی ملا رہی تھی۔ ماہا فوراً چھپ گئی۔ نوکرانی سیدھا ابراہیم کے کمرے میں گئی اور دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ نوکرانی کے کمرے سے نکلنے کے بعد ماہا فوراً کمرے میں گئی اور ابراہیم کے پینے سے پہلے ہی وہ دودھ کا گلاس ضائع کر دیا۔ اب ہر روز رات کو یہی معمول بن گیا۔ جو دودھ کا گلاس نوکرانی دے کر جاتی، ماہا سب سے چھپ کر ضائع کر دیتی اور الگ سے دودھ کا گلاس ابراہیم کو پلانے لگی۔ ماہا کو پہلے ہی شک ہو چکا تھا۔ ابراہیم کی دماغی حالت صرف حادثے کی وجہ سے خراب نہیں تھی۔ ماہا کو خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اسے ایسی دوائی دی ہو جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہی نہ ہو رہا ہو۔ اس لیے ماہا نے وہ ساری دعائیں دینا بند کر دی تھی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ ابراہیم کے کھانے کا خیال رکھتی تھی۔ اسے شک ہونے لگا تھا کہ وہ لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں ابراہیم کو پتہ نہیں کون کون سی دوائی دے رہے تھے۔ گزرے عرصے میں محبت کا تو کچھ پتہ نہیں، مگر اسے ابراہیم کے ساتھ ہمدردی ضرور ہو گئی تھی۔ وہ ابراہیم کا ایک دوست بن چکی تھی، بالکل ویسے جیسے کوئی بچہ دوست ہوتا ہے۔ دوسری طرف آسیہ بیگم نے اپنی بھانجی کی شادی حمزہ سے کر دی تھی، مگر ان کی بھانجی نے تو ایک ہی ہفتے میں خالہ کو اپنی اصلیت بتا دی تھی۔ وہ کافی منہ پھٹ اور بدلحاظ تھی۔ اسی پر آسیہ بیگم نے حمزہ سے شکایت کی، تمہاری بیوی کو تمیز نہیں ہے اپنے بڑوں سے بات کرنے کی۔ حمزہ نے کندھے اچکائے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کی پسند تھی، آپ نے اپنی مرضی سے میری شادی اس سے کروائی ہے، اب بھگتے ان سب کو، ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ مجھ سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کر سکتی۔ وہ تو صاف ہری جھنڈی دکھا گیا، اور آسیہ بیگم کو شدید افسوس ہونے لگا کہ انہوں نے کیوں ایسی بدتمیز لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا۔ ماہا کتنی سمجھدار اور سلجھی ہوئی تھی، کبھی ان کے سامنے زبان درازی نہیں کرتی تھی، مگر اب وہ صرف افسوس ہی کر سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک ہیرا گوا دیا تھا۔ ماہا کچن میں کام کر رہی تھی جب اچانک اسے ملازمہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر فوراً کچن سے نکل کر کمرے کی طرف بھاگی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لاکھوں کا قیمتی سامان زمین پر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کتنا مہنگا ہے؟ نوکرانی ایک ڈنڈے سے ابراہیم کو مار رہی تھی۔ ماہا کے اندر غصہ ایسا بھڑکا کہ خود بھی حیران رہ گئی۔ وہ پل میں وہاں پہنچی اور ایک ہی جھٹکے سے نوکرانی کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا۔ خبردار، آج کے بعد اگر تم نے میرے شوہر پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کی تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ ماہا پوری شدت سے چیخی تھی۔ شور سن کر چاچی بھی دوڑتی ہوئی پہنچی۔ اتنا ہی شوہر کا احساس ہے تو بھرو اس لاکھوں کے قیمتی واز کے پیسے۔ انہوں نے سخت نفرت بھرے انداز میں دانت پیستے ہوئے کہا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ آپ کو دے سکوں۔ ماہا نے بے بس اور عاجزی سے کہا۔ چاچی نے طنزیہ ہنسی ہنسی، پیسے نہیں ہے مگر ہنر تو ہے نا، کل سے تم بوتیک پر جاؤ گی، میں نے سنا ہے تمہیں فیشن ڈیزائننگ بہت اچھی آتی ہے۔ اور ماہا تو بس حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گی۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہارا یہ شوہر اس محل کے کسی کونے میں پڑا رہے تو تمہیں میری بات ماننا پڑے گی۔ ماہا نے ایک نظر ابراہیم کے بازوؤں پر ڈالی جو ڈنڈے لگنے کی وجہ سے سرخ ہو گئے تھے، پھر خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے،
اس کے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ بشریٰ افندی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس بات کا راز آسیہ بیگم سے اسے معلوم ہوا تھا کہ ماہا نے فیشن ڈیزائننگ کی پڑھائی کر رکھی ہے۔ تب اس نے سوچا کیوں نہ نوکرانی کے ساتھ ساتھ اس مہارت میں بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ اس دن کے بعد سے ماہا روزانہ ان کے ساتھ بوتیک جانے لگی اور اپنے سارے ڈیزائن ان کے لیے تیار کرنے لگی۔ بشریٰ افندی نے ماہا کے ڈیزائن کو بڑی مہارت سے اپنے نام سے بیچنا شروع کر دیا۔ ایک ہی ڈیزائن لاکھوں کا منافع دے رہا تھا۔ ماہا کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس وقت وہ ابراہیم دونوں ان کے رحم و کرم پر منحصر تھے۔ وہ شام کو واپس گھر آتی تو ابراہیم کمرے میں ہی موجود ہوتا۔ وہ اس کا کھانا بنا کر اسے دے دیتی اور رات کو آ کر کھانا بنا کر خود اسے کھلاتی اور سختی سے ہدایت کرتی وہ کمرے سے باہر نہ نکلے تاکہ نوکرانی دوبارہ اس پر کوئی حکم نہ چلائے۔ ماہا نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کس موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، مگر واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سارے دروازے بند تھے اور صرف یہ ایک ٹھکانہ تھا۔ وہ اکثر صوفے پر سوتی اور ابراہیم بیڈ پر۔ رات کو اسے کبھی کبھار محسوس ہوتا کہ کوئی قریب آ کر بیٹھا ہے۔ تیز پرفیوم کی خوشبو بھی محسوس ہوتی، مگر وہ اسے بس اپنا وہم سمجھتی۔ آخر کس کے کمرے میں اتنا تیز پرفیوم لگا کر آنا ممکن تھا؟ صبح جب ماہا اٹھتی تو ابراہیم بالکل ویسے ہی سو رہا ہوتا جیسا کہ وہ رات کو دیکھتی تھی۔ اسے ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی، جیسے کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہو۔ اس وقت وہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ بشریٰ افندی کا اکلوتا بیٹا 25 سالہ دانیال افندی کچن میں داخل ہوا۔ ماہا کو کچن میں کام کرتے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ارے بھابھی جی، کیا کر رہی ہیں؟ خباثت سے کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا۔ ماہا خود میں سمٹ گئی کیونکہ اس کی نظر کافی غلیظ تھی جو ماہا محسوس کر سکتی تھی۔ اللہ پاک نے عورت کو یہ حسن حس دی ہوئی تھی کہ وہ ہر مرد کی اٹھتی ہوئی نظر کو پہچان سکتی۔ کیا یہ نظر عقیدت بھری تھی، محبت بھری ہے یا ہوس پرست؟ دانیال افندی کی نظریں کم از کم عقیدت والی یا عزت والی تو ہرگز نہیں تھی۔ ماہا نے اپنا دوپٹہ کندھوں کے گرد مضبوطی سے لپیٹا اور اس وقت وہ ابراہیم کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ ارے بھابھی جی، ایسی بھی کیا بات؟ آپ تو ہماری بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ بات کرتے ہوئے اس کے مزید قریب آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دور رہ کر بات کرو۔ ماہا بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ ارے ایسا بھی کیا ڈر بھابھی جی، آپ کا وہ پاگل شوہر تو آپ کی خوشی کا خیال نہیں رکھتا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ سکتی ہیں۔ خباثت سے آنکھ مارتے ہوئے وہ اس کے قریب اور ہونے لگا۔ ماہا مزید ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ تب اچانک معلوم نہیں کہاں سے ابراہیم کچن میں داخل ہوا۔ اپنے ہاتھ میں موجود ٹوائز کار اٹھا کر اس کے سر پر مار دی۔ دانیال کی چیخ نکل گئی اور اس کا دھیان بھٹک گیا۔ ماہا فوراً وہاں سے بھاگ گئی اور نہ جانے کیوں ابراہیم کے پیچھے جا کر کھڑی ہوگی۔ آج وہ اس شخص کے پیچھے محفوظ محسوس کر رہی تھی جو رشتے میں اس کا شوہر تھا، مگر اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا۔ پھر بھی کیا یہ ممکن تھا کہ لڑکی کو اپنے شوہر کے ساتھ ہی تحفظ کا احساس ہوتا ہے؟ آج وہاں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے ابراہیم کی طرف پلٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مارنے کی کوشش کرتا ماہا درمیان میں آ گئی۔ خبردار، اگر انہیں ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ہر بار ابراہیم کی حفاظت اتنی مضبوطی سے کیسے کر لیتی ہے، مگر اس کے اندر اچانک ایک طاقت جاگ جاتی تھی۔ دانیال کروا گھونٹ نکلتا ہوا کچن سے نکل گیا۔ دلہن تم ٹھیک تو ہو؟ ابراہیم نے بہت پیار سے پوچھا۔ ماہا کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ابراہیم نے مدھم سا تھپتھپایا اور خود بھی مدھم سا مسکرا اٹھا۔ ہم دوست ہیں اور دوست ہی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کتنی دیر ماہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا ہی نہیں کہ ابراہیم کوئی بچہ ہے۔ اچانک کچھ جلنے کی بو آئی تو اسے احساس ہوا کہ کھانا جل رہا ہے۔ وہ فوراً پلٹی اور کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی۔ اسی دوران اسے اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے اور یہ نظریں ماہا کے آر پار جا رہی تھی۔ ماہا حیرت سے پلٹی اور دیکھنے لگی، مگر کچن سارا خالی تھا۔ شاید ابراہیم کمرے میں جا چکا تھا، مگر یہ احساس تو اسے ہر رات محسوس ہوتا رہا۔
یہی وہی عجیب احساس تھا جس سے ماہ اچانک ہی ڈر گئی۔ نہ جانے یہ نظریں کس کی تھیں۔ اس گھر میں ابراہیم کے علاوہ دانیال ہی جوان لڑکا تھا، یا پھر اس کے چاچا، مگر وہ کام کے سلسلے میں کم ہی گھر میں آتے تھے۔ ماہا کو یہاں آئے شاید 3 مہینے ہو چکے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسے محسوس ہونے لگا کہ ابراہیم کا رویہ بدل رہا ہے۔ کتنی ہی دیر وہ سنجیدہ بیٹھ کر کچھ سوچتا رہتا، مگر جیسے ہی کوئی نوکرانی یا گھر کا دوسرا فرد اسے دیکھتا وہ دوبارہ بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا۔ ماہا کو لگتا جیسے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر فوراً اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتی۔ اگر وہ واقعی ٹھیک ہو رہا ہوتا تو ماہا کو تو یہ احساس ہونا چاہیے تھا، مگر اب تک اسے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ رات کے 8 بجے کے بعد کا وقت تھا۔ ماہا دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ ہلکی ہلکی سردی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا تو دیکھا ابراہیم کوئی مووی دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ آج کارٹون کی بجائے مووی دیکھ رہا تھا۔ ہاں نا، بہت اچھی ہے۔ دلہن تم بھی یہاں میرے پاس بیٹھ کر دیکھو۔ اس نے ماہا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بیڈ پر ہی بٹھا لیا تھا۔ آج سے پہلے وہ ایسا کبھی نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں ماہا کو عجیب سا احساس ہوا، مگر وہ بیٹھ گئی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مووی میں ایک سین آیا جہاں شوہر اپنی بیوی کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا۔ واؤ، یہ کتنا پیارا ہے نا، پلیز مجھے بھی کرنا ہے۔ اس نے ایک ہی پل میں اپنی فرمائش ظاہر کر دی اور ماہا سر سے لے کر پاؤں تک سرخ ہو گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اچھے بچے ایسے نہیں کرتے۔ اپنی حالت قابو میں رکھتے ہوئے وہ کچھ غصے سے بولی، کیوں نہیں کر سکتا؟ تم دوست ہو، اور دوست تو حق بھی کر سکتے ہیں۔ کس بھی کر سکتے ہیں؟ اس نے کیوٹ فیس بنا کر کہا۔ وہ ماہا کے قریب ہوا پھر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ ماہا کچھ سوچتی یا سمجھتی وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ ماہا نے بے اختیار آنکھیں بند کی۔ اس لمس کو محسوس کرتے ہی اسے ایسا لگا جیسے سالوں بعد کسی نے اس کے جسم میں سکون بھر دیا ہو۔ اس کا لمس حقیقت بھرا اور پرسکون تھا۔ ماہا نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول لی۔ ماہا فوراً اس سے دور ہو گئی۔ چلیں ٹی وی بند کریں، بہت دیکھ لی مووی، ایسے سین نہیں دیکھتے۔ اسے ڈانٹتے ہوئے ماہا صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے دیکھا ابراہیم ناراضگی سے رخ موڑ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں ناراض ہو گئے ہیں؟ وہ حیرت سے اٹھ کر دوبارہ بیڈ تک آئی۔ مجھے اکیلے بیڈ پر ڈر لگتا ہے۔ تم آج سے میرے ساتھ سو گی۔ اس کی بات سنتے ہی ماہا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ وہ فوراً بولی، لہجے میں غصہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ تو جاؤ، ابراہیم تم سے بات نہیں کرے گا۔ وہ کافی غصے سے رخ موڑ گیا تھا۔ ماہا کو امید تھی کہ وہ کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے دوبارہ وہ صوفے تک گئی اور لیٹ گئی۔ کتنی ہی دیر تک اس نے آنکھوں پر رکھا، لیکن ابھی تک نہ ٹی وی بند ہوا نہ کمرے کی لائٹ۔ آخرکار آج سے چھوتے ہوئے اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹایا اور دیکھا کہ وہ اب تک ویسے ہی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے رخ موڑے بیٹھا تھا۔ ماہا حیران رہ گئی، یہ کیا بچپنا ہے؟ پھر اسے یاد آیا وہ بچہ ہی تو ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ تم میری کوئی بات نہیں مانتی، تم اچھی دوست نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر آئے اور ماہا بے بس ہو گئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن وہ کیسے اس کے ساتھ ایک بیڈ شیئر کر سکتی ہے؟ اس کا دماغ عجیب سی سوچوں کا شکار تھا۔ پھر اس نے ٹی وی بند کیا، کمرے کی لائٹ آف کی اور بیڈ کی ایک سائڈ بیٹھ گئی۔ چلو، اب آ گئی ہوں، اب سو جاؤ، ماہا نے نرمی سے کہا، مگر ابراہیم نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا کیا بھروسہ؟ میرے سونے کے بعد پھر وہاں سے چلی جاؤ گی؟ مجھے پتا ہے تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ اس کے لہجے میں چھپی تکلیف نے ماہا کا سانس روک دیا۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے دل کی دھڑکن رک سی گئی ہو۔ دنیا میں اگر کوئی شخص تھا جسے وہ سچ میں دل سے چاہتی تھی تو وہ یہی شخص تھا۔ اگر وہ اسے بھی یا نہ سمجھا سکی کہ وہ اسے پسند کرتی ہے تو پھر وہ کس کو کرے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ماہا نے آہستگی سے سمجھایا۔ اچھا، اگر غلط فہمی ہے تو پھر ثابت کرو۔ وہ اچانک سیدھا ہو کر اس کی طرف مڑا تو ماہا حیران رہ گئی۔ کیسے ثابت کروں؟ وہ سچ میں الجھ گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، ابھی بیڈ پر لیٹو، سب پتہ چل جائے گا۔ ماہا اس کی بات سن کر اور بھی حیران ہو گئی۔ اسے آج ابراہیم کی باتوں میں کچھ عجیب سا لگا۔
مگر جیسے ہی اس کی آنکھوں کی سرخی اور تھکن دیکھی وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابراہیم نے فوراً اس کا ہاتھ پھیلایا اور اس کے بازو پر اپنا سر رکھ کر لیٹ گیا، جیسے کوئی تسلی چاہتا۔ بچہ اپنی ماں کی باہوں میں سر رکھتا ہے۔ دوسرا ہاتھ اس نے ماہا کے ہاتھ میں تھما کر اپنے بالوں پر رکھا، ایک التجا کے ساتھ کہ وہ اسے سکون دے۔ ماہا پوری طرح حیرتوں میں ڈوبی تھی، مگر پھر دھیرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسیں ماہا کے دل تک اثر کر رہی تھی، جیسے دونوں کے بیچ برسوں پرانی کوئی خاموش سمجھوتا دوبارہ جاگ اٹھا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماہا کے دل میں ایک عجیب سی شرم اتر آ رہی تھی، ایک ہلکی سی جھجک اس کے انداز سے چھلک رہی تھی۔ 2 منٹ بعد ابراہیم پھر سے اٹھ بیٹھا، شاید اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس نے بلینکٹ اٹھایا، پہلے خود کو اچھی طرح ڈھانپا، پھر نرمی سے ماہا پر بھی اوڑھا دیا، جیسے اس کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہو۔ وہ دوبارہ وہیں لوٹ آیا اور اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کا دوسرا بازو آہستگی سے بڑھ کر ماہا کے پیٹ کے گرد آیا، جیسے وہ اس کے گرد ایک حفاظتی حصار بنا کر سو رہا ہو، بالکل ایک بچے کی طرح جو ڈر یا گھبراہٹ میں اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کر سوتا ہے۔ ماہا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے خود بھی کب نیند کی گہرائیوں میں کھو گئی، اسے خود علم نہ ہوا۔ رات بہت آگے بڑھ چکی تھی جب ابراہیم کی آنکھ کھلی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر بیٹھا، ایک بھرپور محبت بھری نظر ماہا کے سوئے ہوئے چہرے پر ڈالی، پھر آہستہ سے جھک کر اس کے قریب ہوا۔ میں سمجھا تھا شاید تم بھی ان لوگوں کے ساتھ اس سازش میں شامل ہو، لیکن تم بہت اچھی ہو۔ تمہارا دل جتنا خوبصورت ہے اس سے کئی گنا تم خود حسین ہو۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جسے تم جیسی بیوی ملی۔ بس کچھ وقت کی بات ہے، بہت جلد میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، پھر ہم دونوں ہمیشہ خوش رکھیں گے۔ اس نے بے حد نرمی سے جھک کر ماہا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ ماہا شاید گہری نیند میں تھی، رات بہت گہری ہو چکی تھی، اس لیے اس سے ذرا سا بھی احساس نہ ہوا۔ ابراہیم نے پورے احتیاط سے اس کا سر اٹھایا، اتنی آہستگی سے یہ کہ اس کی نیند خراب نہ ہو، پھر اپنا بازو اس کے سر کے نیچے رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا، اور یوں ایک نئی صبح کے آغاز سے پہلے ہی اس رات نے دونوں کے درمیان ایک ان کہی قربت کو جنم دے دیا۔ جب صبح ماہا کی آنکھ کھلی تو حیرت سے اسے جیسے جکڑ لیا۔ وہ خود کو ابراہیم کے مضبوط حفاظتی حصار میں پایا۔ کل رات ابراہیم جس پوزیشن میں سویا تھا، اس وقت ماہا خود کو اسی پوزیشن میں تھی۔ کل رات ابراہیم کا سر اس کے بازو پر تھا اور اب ماہا کا سر ابراہیم کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ نیند میں کب اس کے اتنے قریب آ گئی، کب اس کے حصار میں سمٹ گئی، اسے خود بھی احساس نہ ہوا۔ اچانک وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا راتوں کو اس کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ کبھی لگتا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، کبھی نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہوا محسوس ہوتا، اور اب یہ غربت۔ ماہا کی گھبراہٹ نے جیسے اسے جھٹکے سے اٹھایا۔ ابراہیم کی آنکھیں بھی کھل گئی، ماہا کا خیال رکھنے کی وجہ سے ہی وہ ٹھیک ہوا تھا۔ کچھ تو وہ پہلے ہی ٹھیک تھا، مگر دوائیوں کے زیر اثر اسے جھٹکے لگنے لگتے تھے۔ لیکن نکاح وہ اس نے پورے ہوش و حواس میں کیا تھا۔ جیسے ہی ماہا نے اس کی دوائیاں بند کروائیں وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ باقی سب کے سامنے وہ صرف یہ ڈرامہ کر رہا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ کیا ہوا دلہن؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں؟ وہ آنکھیں ملتا ہوا کروٹ کے بل لیٹ گیا۔ کچھ نہیں۔ ماہا کی آواز میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ تو پھر سو جاؤ۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر گیا۔ ماہا نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 6 بج رہے تھے۔ نہیں، اب کیا سونا، صبح ہو چکی ہے۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور فوراً واش روم میں چلی گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی ابراہیم افندی کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں پچھلے 2 سال کی پوری زندگی کسی فلم کی طرح گھوم گئی۔ کیسے اس کی چاچی نے اپنی بھانجی کو ابراہیم کے لیے پسند کیا تھا۔ ابراہیم کو بھی وہ اچھی لگنے لگی تھی، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے چاچا اور چاچی صرف دولت کے لالچ میں اس کے خیر خواہ بنے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ابراہیم کو ان کی اصلیت کا احساس ہوا، اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ پوچھتا، اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ابراہیم کی ساری دولت کس کے نام منتقل ہونے والی ہے۔ دولت ابھی بھی مکمل طور پر ابراہیم کے نام پر تھی، اس لیے چاچا اور چاچی نے اسے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ جب تک وہ خود سائن نہ کرتا دولت ان کے پاس نہیں لگ سکتی تھی۔
اور ادھر ابراہیم پاگل پن کا ڈرامہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف بے شمار ثبوت بھی اکٹھے کر چکا تھا۔ وہ پولیس کے سامنے سب کچھ لا کر یہ ثابت کرنے والا تھا کہ اس کا چاچا اور چاچی کس قدر بڑے مجرم ہیں۔ شادی کے بعد آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ماہا اس کے اتنے قریب تھی، اس کے سینے پر سر رکھے سوئی ہوئی۔ آج تو ابراہیم افندی کا دل ایک بالکل الگ ہی دھن پر دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ماہا بس اسی کے ساتھ لیٹی رہے، اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرتا رہے، اس غربت اور سکون کو تھامے رکھے، مگر وہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ تکیے سے اب بھی اس کے بالوں کی مہک آ رہی تھی۔ ماہا کے بالوں سے ہمیشہ شیمپو کی تازہ خوشبو آتی تھی، کیونکہ وہ بہت کیئرنگ تھی۔ اس کے بال ہمیشہ مہکتے رہتے تھے۔ ابراہیم نے تکیے میں منہ چھپا کر آنکھیں بند کی اور ایک بار پھر گہری نیند میں ڈوب گیا۔ دوسری طرف ماہا واش روم سے فریش ہو کر نکلی اور سیدھی کمرے سے باہر چلی گئی تاکہ ابراہیم کا ناشتہ بنا سکے۔ آج گھر میں آسانی تھی کیونکہ چاچا اور چاچی کسی عزیز کی شادی پر گئے ہوئے تھے اور اس رات سب نے وہیں رکنے کا پروگرام بنایا تھا۔ گھر میں صرف ابراہیم اور ماہا موجود تھے۔ رات کے آخری پہر جب سکوت پوری حویلی پر چھایا ہوا تھا، دانیال افندی شراب کے نشے میں چور افندی ہاؤس میں داخل ہوا۔ ادھر ماہا پیاس کے باعث پانی لینے کے لیے کچن میں آئی تھی۔ اسے گمان بھی نہ تھا کہ آج اس کے ساتھ اتنا ہولناک لمحہ گزرے گا۔ کچن کے برتنوں کی ہلکی آواز سن کر دانیال لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر آیا۔ ماہا جگ میں پانی بھر رہی تھی۔ اچانک اس کے بالکل قریب پہنچ کر اس نے گھٹیا مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا حال ہے بھابھی جی، کیسے مزاج ہیں؟ اس کی آواز اتنی اچانک اور قریب سے آئی تھی کہ ماہا گھبرا کر چیخ پڑی۔ ارے کیا ہوا، چیخ کیوں رہی ہیں؟ دانیال نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ ایسے کون ڈراتا ہے؟ خوف اور غصے میں بولی۔ دانیال نے خباثت بھری نظریں اس پر گاڑتے ہوئے کہا، آپ کو دیکھ کر کہاں ہوش رہتا ہے بھابھی جی؟ یہ کہتے ہوئے مزید قریب آنے لگا۔ ماہا فوراً پیچھے ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دور رہو مجھ سے دانیال۔ مگر وہ نشے میں دھت شخص کب باز آنے والا تھا؟ ایک ہی جھٹکے میں اس نے ماہا کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ ماہا تڑپتی اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، شرم کرو، میں تمہاری بھابھی ہوں اور بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس کی چیخیں کچن کی خاموشی چیرتی رہی، لیکن دانیال پر تو نشہ سوار تھا۔ وہ کسی اور غلط حرکت سے پہلے اچانک ٹھا کی آواز ہوئی۔ کسی نے پیچھے سے زور سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ ماہا خوف سے دوبارہ چیخ اٹھی۔ اس کے سامنے دانیال لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گرا اور پیچھے ابراہیم کھڑا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا، آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر جنون سا۔ ماہا اتنی خوفزدہ تھی کہ پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم آگے بڑھی اور روتے ہوئے سیدھا ابراہیم کے سینے سے لگ گئی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ یہ بھول گئی کہ ابراہیم کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ اس وقت اسے صرف ایک سہارا چاہیے تھا اور وہ سہارا ابراہیم تھا۔ ابراہیم، یہ مجھے زبردستی، ٹوٹے پھوٹے لہجے میں ماہا نے کس طرح اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں خوف، لرزاہٹ اور بے بسی سب کچھ واضح تھا۔ ابراہیم کا ہاتھ فوراً اٹھا اور اس نے نرمی مگر مضبوطی سے ماہا کی کمر کے گرد رکھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے ماہا کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا سر سہلایا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب وہ محفوظ ہے۔ مگر اس کی شعلہ بار نگاہیں دانیال افندی پر جمی تھی، جو زمین سے اٹھتے ہوئے اسے اپنے سر کو سہارا دے رہا تھا۔ دانیال نے ابراہیم کا یہ روپ دیکھ کر بے یقینی سے اسے دیکھا اور غصے سے چیخ اٹھا، تمہاری اتنی ہمت، تم پاگل کہیں کہ مجھے مارنے کی کوشش کیسے کی؟ اس کا ہاتھ ابھی پوری طرح اٹھا بھی نہ تھا کہ ابراہیم نے اپنا بایاں ہاتھ جھٹکے سے آگے بڑھایا۔ اس کا دایاں ہاتھ اب بھی ماہا کی کمر پر تھا اور ماہا اس کے سینے سے یوں چمٹی ہوئی تھی جیسے دنیا میں اس سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہ ہو۔ ابراہیم نے ایک ہی وار میں دانیال کا ہاتھ مروڑ دیا تھا۔ دانیال کے چہرے پر درد اور حیرت ایک ساتھ پھیل گئی اور شراب کا نشہ لمحوں میں غائب ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ابراہیم کو دیکھتا رہ گیا، جس کی آنکھیں غصے اور جنون سے سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ ابراہیم کی نگاہیں گویا بغیر الفاظ کے اس کے سخت وارننگ دے رہی تھی، یہاں سے دفع ہو جاؤ، ابھی کے ابھی۔ دانیال پسپا ہوتے ہوئے اپنا سر تھامتے پیچھے ہٹا اور خاموشی سے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، ورنہ ابراہیم کیسے اچانک ٹھیک ہو سکتا تھا؟ دانیال کے جانے کے بعد ابراہیم نے گہری سانس لی اور خود کو ریلیکس کیا۔
پھر ایک نظر ماہا کے لرزتے ہوئے وجود پر ڈالی۔ وہ آج واقعی بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ریلیکس، وہ جا چکا ہے، ابراہیم نے سنجیدگی اور اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ ماہا کئی لمحوں تک شل ذہن کے ساتھ اس کی بات پروسیس کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کی آواز، اس کا انداز، اس کی سنجیدگی، کہیں سے بھی وہ پہلے والا بچہ سے ابراہیم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بھی آہستہ آہستہ تھم گئے تھے۔ اس نے بے یقینی میں اپنا چہرہ اٹھا کر ابراہیم کو دیکھا۔ ابراہیم نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا، ماہا کو نرمی سے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، سب کو صرف یہی لگتا تھا کہ میں پاگل ہوں، لیکن اس وقت میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ ماہا پر بجلی بن کر گر رہا تھا۔ کب، کیسے، کیا، کیوں، یہ سارے سوال اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہے تھے۔ ابراہیم نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں کی نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں جانتا ہوں اس وقت تمہارے ذہن میں بہت سارے سوال پھیم رہے ہوں گے کہ اگر میں ٹھیک ہوں تو میں ایسا ڈرامہ ہی کیوں کر رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کو رکا، پھر آہستہ سے بولا، تو پھر سنو میری کہانی۔ سالوں پہلے میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ سب سمجھتے رہے کہ وہ حادثہ تھا، لیکن وہ حادثہ نہیں تھا ماہا، وہ ایک قتل تھا۔ انہیں جان بوجھ کر مارا گیا، ایسے جیسے سب کو لگے کہ یہ کام عام ایکسیڈنٹ ہے۔ میرے چاچا اور چاچی کو پیسے چاہیے تھے، لیکن میں اس وقت کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ انہوں نے صرف دولت کی خاطر مجھ سے میرے ماں باپ کو چھین لیا۔ کیا تم سوچ سکتی ہو ایک معصوم بچے سے اس کے اپنے ماں باپ صرف اس لیے جدا کر دیے کہ کیونکہ ان لوگوں کو دولت چاہیے تھی؟ آنسو لڑکھڑاتا ہوا ابراہیم کے گال پر بہہ گیا، اور اس کے آنسو نے ماہا کے دل پر چھپی ہوئی کسک پیدا کر دی تھی۔ وہ خود بھی ماں باپ کے بغیر جی رہی تھی۔ اس درد کو وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ میں نے اپنا سب کچھ اپنے چاچا چاچی کو ہی سمجھا تھا، وہ رندی ہوئی آواز میں بولا، انہیں ماں باپ کا درجہ دیا۔ چاچی نے میری شادی اپنی بھانجی سے کروانی چاہی، وہ بھی ان کے اس پورے پلان میں شامل تھی۔ اس نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، آہستہ آہستہ مجھے اپنے جال میں پھنسانے لگی۔ پھر ان لوگوں نے دھوکے سے مجھے جائیداد کے پیپر سائن کروانے چاہے، مگر کامیاب نہ ہو سکے، اور اسی دوران مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اپنے ہی لوگ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ابراہیم کی سانس بھاری ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ساری حقیقت سب کے سامنے لاتا، چاچی کی اس بھانجی نے میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد عارضی طور پر میں سب کچھ بھول گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میری یادیں واپس آنے لگی۔ مگر میں نے پھر بھی ڈرامہ جاری رکھا، کیونکہ مجھے ان لوگوں کے خلاف ثبوت چاہیے تھے، اور گزرے ہوئے اس پورے عرصے میں اس ڈرامے کے دوران میں کافی ثبوت حاصل کر چکا ہوں۔ مظلوم بن کر رہنا، اس سب کا ظلم و ستم برداشت کرنا، یہ سب میری مجبوری تھی۔ اس کی آواز میں خوفناک سختی اتر آئی تھی۔ لیکن اپنی بیوی پر کسی غیر مرد کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ نہ میری کوئی مجبوری ہے اور نہ ہی میں بے غیرت ہوں۔ بات کے آخر تک اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھی، اور ماہا پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے میں یہ سمجھا تھا کہ شاید تم بھی ان کی ساتھی ہو اور ان کی طرح میرے لیے کوئی نئی سازش لائی ہو۔ شاید تم بھی اسی منصوبے کا حصہ ہو، وہ تلخی سے مسکرایا۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی اچھی ہو۔ تم نے اپنی مخلصی سے میرا دل جیت لیا۔ تم نے میرا خیال ایسے رکھا جیسے ایک ماں اپنے بچے کا رکھتی ہے۔ وہ توقف کے بعد آہستہ سے بولا، میں نہیں جانتا میرا دل کب، کس وقت، کس گھڑی تمہارے لیے دھڑکنے لگا، مگر ایک بات جو اب سچ ہے، تم میری بیوی ہو اور میں تمہارے بنا زندگی جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماہا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ماہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر پھسل گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اسے ایک دن اس مقام پر لا کھڑا کرے گی، کہ خدا اسے اتنا بڑا انعام دے گا۔ ہاں، وہ اب تک شوق میں تھی، مگر ساتھ ہی اس کے سینے میں عجیب سی خوشی اور حیرت بھی ایک ساتھ جگہ بنا رہی تھی۔ ابراہیم زمین سے اٹھ کر آہستگی سے اس کے بعد بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ماہا تو بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں تھا، حلق سے جیسے کسی ضد میں آ کر آواز کو باہر آنے نہیں دیا تھا۔ ابراہیم نے نرم لمس کے ساتھ اس کے ماتھے پر بوسہ رکھا، اور ماہا کو فوراً وہ رات یاد آ گئی جب وہ زبردستی مووی کا سین دیکھ کر وہ حرکت کرنا چاہ رہا تھا۔ اس یاد نے اس کے چہرے پر خود بخود ہنسی لا دی۔ ابراہیم چونک گیا۔ کیا ہوا؟ ہنسی کس بات کی آئی ہے؟ وہ حیران تھا۔ اسے لگا تھا ماہا کو تو غصہ کرنا چاہیے، مگر وہ تو ہنس رہی تھی۔ ہاں ماہا، ماہا اس کی بات، اس کے پوائنٹ آف ویو، اس کے ڈرامے کی وجہ سب سمجھ چکی تھی، اسی لیے اس نے ناراضگی ظاہر نہیں کی۔
माहा ने नफ़ी में सर हिलाया और पूरी संजीदगी से बोली, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। आप तो जो शोबिस इंडस्ट्री में तहलका मचा सकते हैं। उसके लहजे की संजीदगी ने इब्राहिम की अपनी हंसी छुड़ा दी। माहा को लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी के सारे दुख दर्द एकदम खत्म हो गए। उसे इतना अच्छा शख्स मिल गया, इतनी अच्छी किस्मत। वो वाकई बहुत खूबसूरत था और खूबसीरत था। माहा ने नरमी से अपना सर उसके सीने पर रख दिया। आज उसने पहली बार जिंदगी में सुकून महसूस किया था। उसे भारी दिल से ये एहसास हो रहा था कि उसे इब्राहिम अफंदी से मोहब्बत हो चुकी है और इस शख्स के बगैर रहना अब उसके लिए नामुमकिन था। अगली सुबह का आगाज हुआ। वो बुशरा फंदी के पीछे पीछे चल रहा था। मॉम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद उसे बिल्कुल ठीक देखा है। वो पागल होने का ड्रामा कर रहा है। मगर बुशरा बेगम को यकीन था कि दानियाल अफंदी ने या तो कोई ख्वाब देखा है या फिर नशे में है। मॉम, मैं नशे में नहीं था। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। वो किचन में आया था, उसने मुझे मुक्का मारा, मेरा हाथ मरोड़ा। दानियाल हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि माँ को यकीन दिलाए कि इब्राहिम अफंदी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। मगर बुशरा बेगम तो पहले ही उसकी रोज रोज की हरकतों से तंग थी, इसलिए उन्होंने एक लफ्ज भी उसकी बात का एतबार न किया। इसी लम्हे कमरे में माहा और इब्राहिम बाहर निकले। ये देख ले मॉम, बिल्कुल ठीक है, दानियाल ने इशारा करके कहा। इब्राहिम को 2 साल पुराने हुलिये पूरी होशो हवास में देखकर बुशरा बेगम का जैसे खून खुश्क हो गया। वो शौक में थी। उससे पहले कि वो कुछ बोलती, पुलिस दरवाजे पर आ पहुंची थी। दानियाल तो काफी देर पहले पुलिस को फोन कर चुका था। इब्राहिम के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और दर्द मिला जुला था। वो आगे बढ़ा, तीनों मुजरिमों के सामने खड़ा होकर बोला, अफसोस होता है मुझे आप जैसे चाचा चाची पर। मैंने आपको माँ बाप समझा और आपने मुझसे मेरे माँ बाप ही छीन लिए। ले जाए इन सबको। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया, चाचा चाची और दानी को भी। इन सब के लिए यही सजा काफी थी। चाचा चाची माफिया मांगते रहे, मगर इब्राहिम अफंदी अब वैसा नरम दिल नहीं रहा था। वो अपने माजी के जख्मों से गुजर चुका था और अब किसी धोखे के आगे नहीं झुकने वाला था। उसने आगे बढ़कर माहा का हाथ पकड़ा और मजबूती से उसे अपने सीने से लगा लिया। माहा ने भी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। वो दोनों जानते थे कि जो कुछ उन्होंने खोया वो कभी वापस नहीं आएगा, मगर खुदा ने उनके दुखों के बदले एक बेहतरीन हमसफर उन्हें अता कर दिया था। और बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है।